اور دوسری بار ایسوسیشنز مل کے وکلا کی تحریک کو آگے لے کے جائیں گے. یہ حق صرف اور صرف وکلا کے نمائندگان کا ہوتا ہے اور کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم وکلا تحریک چلا سکتے ہیں. صرف وکلا کے منتخب نمائندگان، وہ سپریم کورٹ بار کے ہوں، ہائی کورٹ بار کے ہوں، ڈسٹرکٹ بارز کے ہوں، یہ ان کا حق ہے. تو اس لیے میں اپیل کروں گا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور آئندہ الیکشنز کے بعد بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہ اس جدوجہد جو کہ اس وقت غیر آئینی صورتحال میں پیدا ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے. دیکھیے، وکلا نے ہمیشہ اسٹرگل کی ہے آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور اس حوالے سے عدلیہ کی آزادی کے لیے. لہذا ہماری یہ ایک مخصوص رول رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، جب کبھی کوئی اور طالع آزما آتا ہے، ہم وکلا ہمیشہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آئین کی عملداری کے لیے کام کرتے ہیں. لہذا یہ آئین اور رول آف لا جو ہے، اس کے لیے ہم نے پہلے بھی قربانیاں دیں، چاہے وہ 1968-69 کا ٹائم تھا. ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف میں خود وکلا کے جلوسوں میں جاتا رہا ہوں 1968-69 میں. لہذا اسی طرح ضیاء الحق کے خلاف 11 سال تحریک وکلا نے چلائی ہے اور بے شمار جلوس نکالے گئے ہیں، پوری طرح جدوجہد کی ہے. اس قسم کے بھی ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے میں وکلا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اسی طرح مشرف جیسا ڈکٹیٹر جو بہت کلیم کرتا تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، اس کے سے بھی جان صرف اور صرف وکلا نے چھڑائی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1980s میں ہم ہر سال کنونشن کرتے تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر انتظام، اور کیونکہ اس وقت ہائیسٹ باڈی جو تھی وہی پریمیئر بار ایسوسیشن تھی، اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے بہت سارے، وہ صرف ان کنونشنز میں پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے. ان میں جرات نہیں تھی کہ کھل کے سامنے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں. وہ وکلا کے تحفظ کے انتظار میں ہوتے تھے کہ وکلا جب کریں گے کنونشن تو ہم اس کنونشن میں بھی 2 باتیں کر لیں گے. لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہم اس سے نہیں کہتے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا، لیکن ہم ہمیشہ آئین کے لیے، اپنے مفادات کے لیے نہیں لڑتے، نہ کبھی لڑے ہیں نہ کبھی لڑیں گے. دوسرا جس کے اوپر بات ہوئی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے وکلا بھائیوں نے، کہ ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے. بے شک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یونائٹڈ ہوں، اور ہم یونائٹڈ ہیں. یہ زبیری صاحب اور ان کی کابینہ نے ثابت کیا ہے کہ وکلا کس طرف ہیں، یونائٹڈ ہیں اور یونائٹڈ رہیں گے. لیکن اس میں ایک بات واضح ہے کہ ہمارے اندر اس قسم کے لوگ داخل کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کریں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کتنی مذموم کوشش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ججز جو ہیں ان کا آپس میں اختلافات کھل کے سامنے آئے ہیں. اسی طرح آپ کو چوکنا رہنا ہے. وکلا میں بھی
اسی قسم کی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ سب کا سینٹیمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے تو مجبور ہیں بہت سے لوگ زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے بھی. لیکن ہمیں اپنے اندر وہ سارے ایسے اشخاص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو کہ ہمیں بعض اوقات اندر سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں, وکلا سے بہتر پولیٹیکل سوچ کا طبقہ کوئی نہیں ہے. لہذا ہم اس چیز کا اپنے احتیاط برتتے ہوئے, جس طرح بالخصوص پچھلے سال کے اندر آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور اس میں بظاہر بعض لوگ جو وزیر بھی تھے, وہ بظاہر وکیل بھی تھے, انہوں نے اس کا پورا ساتھ دے کے آج ہمیں اس حالت میں لے کے گئے ہیں. ہمیں اس لیے چوکنا رہنا ہے. یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم وکلا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں لے کے جاتے. اس کا ہمیشہ سے ہم نے کھل کے اظہار کیا ہے. سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہر وکیل کا حق ہے. سیاست کرنا آئین میں ہر وکیل, ہر شخص, ہر شہری کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ سیاست کریں, سیاسی جماعتیں بنائیں, سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت سے وابستہ بار سے باہر نکل کر ہوتے ہیں. بار کے اندر ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں. بار کے اندر ہماری ایک ہی سیاسی جماعت ہے, وہ کالے کوٹ کی جماعت ہے, جو آئین کی جماعت ہے, جو رول آف لا کی جماعت ہے, جو عدلیہ کی آزادی کی جماعت ہے. یہاں ہم سب اکٹھے ہیں. ہماری ایک ہی پارٹی ہے کہ ہم نے آئین کی عمل داری کو یقینی بنانا ہے. یہی یہاں پر ہم اکٹھے ہیں. اس لیے میں ہر دفعہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی, بار کی سیاست کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست مت لے کے آئیں. پولیٹیکل پارٹی کی سیاست بار کے باہر ہے, کریں ضرور کریں, یہ بھی ایک قومی ضرورت ہے. لیکن بار کے اندر وکلا کو پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر, پولیٹیکل سوچ کی بنیاد پر ڈیوائیڈ نہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جس سے ہمیں ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے, جس اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, بدقسمتی سے اس اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 75 سال سے عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ ہماری بڑی ہی افسوسناک تاریخ ہے. پچھلے 76 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. چاہے آپ اس کو منیر تھاٹ کہیں یا انوار الحق کا تھاٹ کریں, یعنی یہ وہی ہے, وہی عدلیہ ہے جو استعمال ہوتی رہی ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت ہو رہی ہے, ہم اس سے بہتر توقع رکھتے ہیں, لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ میں بڑی واضح کمزوری دیکھ رہے ہیں. اگر عدلیہ نے ہمت کر کے فیصلہ کیا آئین کے مطابق کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں, یہ فیصلہ دینے کے لیے عدلیہ نے, ہماری سپریم کورٹ نے بڑی جرات اور ہمت دکھائی. ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہاں تک کہ تاریخ بھی دے دی کہ اس تاریخ کو الیکشن کرائیں. افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. افسوس یہ ہے کہ جو چند لوگ باہر اکٹھے ہوئے تھے عدلیہ کو دھمکانے کے لیے, یہ چند جنرل جو آئے تھے چیف جسٹس کو کچھ کہنے کے لیے, اس کا اثرات ہمیں اچھے نظر نہیں آئے. بالکل صحیح بات کہی ہے کھوسا صاحب نے. بھائی آپ ہمت کرتے 14 مئی کا جو نے ڈیفائی کیا تھا, چاہے اس وقت کا پرائم منسٹر, لا منسٹر ہوتا, یا اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر ہوتا, یا کوئی اور
اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا جس نے پیسے دینے سے انکار کیا تھا، ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہمت بندیال صاحب کرتے تو سارے وکلا ان کے ساتھ، پاکستان بھر کے وکلا ان کے ساتھ ہوتے. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ جس دن کچھ سیاسی جماعت کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر دھمکانے والی تقاریر کی گئی تھی، میرا وکلا کے ساتھ اس وقت بڑی حد تک ایک رابطہ تھا، اور میں نے اپنی جو ہمارے سے ریلیٹڈ بار ایسوسیشن جو گروپ سے ریلیٹڈ ان سب سے کہا کہ آپ سب سپریم کورٹ کے پریمیسز کو پروٹیکٹ کریں گے. ہمارے زبیری صاحب کی قیادت میں، اور مجھے خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں وکلا کالا کوٹ پہن کر اس دن سپریم کورٹ کے پریمیسز میں موجود تھے. اس میں ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے وکلا کا خاص بہت بڑا رول ہے. میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے وکلا نے ایسے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہمیشہ ہمارے معاملات کو آگے لے کے گئے ہیں. تو اگر ہمت کر جاتی جوڈیشری، جو 9 مارچ 2007 کا واقعہ ہے، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ کچھ کرتے تو اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں جوڈیشری کے ساتھ کیا کرتی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 9 مارچ 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس کو دھمکانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ کھڑا ہو گیا تو پاکستان بھر کے وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کے سامنے ہے. اس دھمکانے والے ڈکٹیٹر کو آخرکار مایوس ہو کر اپنے آفس سے الگ ہونا پڑا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر جوڈیشری کوئی بھی دلیرانہ قدم کبھی بھی اٹھائے گی، وکلا سارے irrespective of political parties وکلا سارے اس کے ساتھ دست و بازو بن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جرأت تو کرے نا. تو اصل مسئلہ جو آ رہا ہے، میں بالکل صحیح کہا ہمارے دوستوں نے کہ لاہور ہائی کورٹ کا کوئی اچھا رول ہم نہیں دیکھ رہے. پنجاب میں بے شمار خواتین، سیاسی ورکر، سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے ورکرز کو پچھلے کئی مہینوں سے اندر رکھا ہوا ہے. بہت ساری پٹیشنز ہو گئی، جرأت نہیں پڑ رہی. یہاں چھوڑتے ہیں وہاں پکڑے جاتے ہیں. اگر اس ہائی کورٹ میں جرأت ہوتی، اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں جرأت ہوتی، مجال ہے کہ کوئی پولیس والا آ کے یہ حرکت کر جاتا. لیکن اپنی کمزوری کا ہم آج بھگت رہے ہیں. ان کی کمزوریاں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹے چھوٹے ریورز، کن چیزوں کی خاطر آپ یہ کر رہے ہیں؟ بڑے دکھ کی بات ہے. ہمت دکھاؤ گے، پشاور ہائی کورٹ ہمت دکھا رہی ہے، وہاں جرأت نہیں پڑ رہی کسی کی. کئی لوگوں نے کہا مجھے کہ پنجاب میں جو پہلی دفعہ ظلم ہوا جو کہ ضیاء الحق کے جابرانہ دور میں نہیں ہوا، یعنی خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے، دروازے توڑے گئے اور خواتین کی جو بے حرمتی کی گئی. یہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں ہوا تھا. میں نے ایک بات کہی تھی، بھائی ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہونا. پنجاب میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا رہا ہے. اچھی بات ہے کہ اب پنجاب بھی وہ بھگت رہا ہے. یہ رات کو غائب کرنا، یہ لاشیں پھینکنا، یہ مسنگ پرسنز ہونا، یہ صرف بلوچستان کی بدقسمتی نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ میرے بھائی بلیدی نے اور میرے ہر بلوچستان کے بھائیوں نے بات کہی، سارے قوم کو پتہ ہونا چاہیے
کہ کیا گزرتی ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں. اس لیے یہ تجربے جس سے پنجاب گزر رہا ہے غالباً پاکستان کو اس حوالے سے یونیفائی کر رہا ہے. سب کے تجربات آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 1971 میں ہمارے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ مجھ سے اچھے پاکستانی تھے, وہ ہم سب سے اچھے پاکستانی تھے, پاکستان بنانے والے تھے, پاکستان کی بنیاد رکھنے والے لوگ تھے. جو میرے ہم اثر ہم اور لوگ جانتے ہیں, ہم ان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں. سردار لطیف کھوسہ میں کلاس فیلو ہے, ہمارے ساتھ بنگال سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے. بلکہ 1966 میں مجھے یہ فخر ہے کہ ایک بنگالی بھائی کو میں نے سپورٹ کر کے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری الیکٹ کروایا تھا. اور مجھے بنگالی بھائیوں کا ریسپانس ملا تھا کہ ہم پنجابی کو کچھ اور سمجھتے تھے, لیکن آپ پنجابی لوگ سوچ میں آئین اور جمہوریت رکھتے ہیں. ہمیں خوشی ہوئی ہے. جس دن میں نے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی طرف سے انٹر یونیورسٹی ڈبیٹ کرائی تھی, تو ایسٹ پاکستان کی تینوں یونیورسٹی کی طرف سے ٹیمیں آئی تھیں انگریزی, اردو اور بنگالی زبان میں ڈبیٹ بولنے کے لیے. اور ان کے نمائندوں نے مجھے کہا تھا, چاہے وہ راجشاہی سے تھے, وہ ڈھاکے سے تھے یا چٹاگانگ سے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ ہیں جو بنگالی زبان کو قومی زبان سمجھتے ہیں. میں نے اور میرے اور ساتھیوں نے کہا کہ بنگالی اتنی ہی ہماری قومی زبان ہے جتنی اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمارا آئین کہتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس تجربے سے گزر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت کریٹیکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں چاہے ہم سندھ سے ہیں, پنجاب سے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں یا بلوچستان سے ہے, ہم نے ایک یونائٹ ہو کے اس سچویشن کا مقابلہ کرنا ہے. اور بالخصوص وکلا نے اس میں لیڈ لینی ہے اور وکلا کے نمائندوں نے آگے معاملات کو لے کے جانا ہے. ہمیں یقین ہے ہماری لیڈرشپ اس وقت بہت اچھے ہاتھوں میں ہے. جس طرح زبیر صاحب ہمارے صدر نیشنل بار ایسوسی ایشن ہے, جس طرح اشتیاق صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں, اور اس طرح اور بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اچھے صدور موجود ہیں. اور بلوچستان کے نمائندے سارے اس معاملے میں یکجا ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم مزید اپنا نیریٹو آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ ہم آئین سے باہر کسی کو نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی افواج آئین کی کریشن ہے, آرٹیکل 243, 44, 45, 46 ان کی, اور ان کو اس کے دائرے میں ہی رہنا ہے, اس سے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتے. میں یہ کہوں گا کہ پڑھو آئین کے تحت تمہارا اوتھ کیا ہے. واضح لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے کسی بھی رینک میں, وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئین کو پروٹیکٹ کروں گا, ڈیفینڈ کروں گا, پرزرو کروں گا, جو کہ آج کا موضوع ہے. اور یہ بھی کہتا ہے میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں, I will not take part in any political activity. یہ ان کی قسم ہے. میرے خیال میں جنرلز کو بار بار یہ قسم پڑھانی چاہیے کہ تم نے کیا اوتھ لیا ہے. تم کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتے, تم کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم کوئی الیکشن انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم الیکشن میں اپنے مرضی کے جو نتائج نہیں لے سکتے. کیونکہ مجھے یاد ہے, اور آپ سب جو میرے ہاں سر, کہ 11 سال ضیاء الحق کیا کہتا تھا کہ میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہا. وہ کہتا تھا میں الیکشن اس لیے نہیں کرا رہا کہ جب تک مجھے یقین نہ آ جائے کہ نتائج مثبت ہوں گے
مثبت نتائج کا مطلب کیا ہے. آج بھی لگتا ہے یہی سوچ ہے, وہ مثبت نتائج کی خاطر الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں. لیکن بھول جاؤ جن صاحبان, مثبت نتائج صرف عوام دیتی ہے. کسی کا کوئی حق یا کسی کا کوئی ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرے. یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ کس کو الیکٹ کرنا, کس کو حکمران بنانا, اور تم نے جو بھی آئین کے تحت حکمران منتخب ہوگا اس کی بالکل تابعداری اور وفاداری کرنی ہے. یہ ہمارے آئین کی دفاع کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی جدوجہد ہے. باقی آخر کی جو بات میں کہتا چلوں کہ وے فارورڈ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے جناب زبیری صاحب کہ اس کے بعد وے فارورڈ کیا ہوگا. جو بھی وے فارورڈ دیں گے, آئندہ آنے والے وقتوں میں کنونشنز مختلف شہروں میں, صوبائی دارالحکومت میں, ہر جگہ مین شہروں میں جس طرح ان کا حکم ہوگا سارے پاکستان کے وکلا اسی انداز سے اس کو فالو کریں گے. اور اس کوشش اور کاوش کو اس وقت تک ہم لے کے چلیں گے جب تک آئین مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا, رول آف لا نہیں آ جاتا, ملک میں فنڈامنٹل رائٹس پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا. میں اب سب کا بہت ممنون ہوں. بالخصوص سپریم کورٹ.